باب الطہارہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک طریق سنن کا کہلاتا ہے اور اس میں عبادات مقدم ہوتی ہے دیگر دینیات پر۔ اس وجہ سے امام مالک نے کہا ہے کہ سنت اور فقہ ہم معنی ہے۔ فقہ کے اندر بھی طہارت مقدم ہے اور پھر اس کے بعد صلاۃ ہوتی ہے، پھر زکوٰۃ ہوتی ہے، پھر صوم ہوتا ہے، پھر اخیر میں حج ہوتا ہے اور باقی تفصیل اس کے بعد آتی ہے۔ محدثین نے اس طرح کا بھی طرز اختیار فرمایا ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ کتب احادیث کے انواع ہیں، بعضوں نے 6 کہے اور بعضوں نے 5 کہے، جیسے صحاح ہے، جوامع ہے، مسانید ہے، معاجم ہے، سنن ہے، بعضوں نے اجزاء اور رسائل بھی شامل فرمایا ہے۔ شاہ عبدالعزیز نے وہ جالا میں اس کا ذکر کیا ہے۔ جامع کا تو بتایا تھا کہ شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ وہ 4 علوم پر مشتمل ہوتا ہے۔ سنت اور فقہ کو وہ ایک کہتے ہیں اور تفسیر اور پھر سیر اور زہد۔ فقہ میں انہوں نے مالک کی کتاب موطا پیش کی اور سنت میں سفیان کا جامع اور تفسیر میں ابن جریج مکی کا کتاب اور سیر میں محمد ابن اسحاق کے مغازی وغیرہ اور زہد میں ابن المبارک کی کتاب الزہد ہے، وہ زیادہ قابل اعتناء علماء میں سمجھی جاتی ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث کی رائے یہ ہے کہ امام بخاری نے ان تمام علوم کو چاروں کو اکٹھے کیا ہے تو ان کی کتاب الجامع الصحیح المسند بنی، اور حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کی رائے یہ ہے کہ جامع علوم ثمانیہ پر مشتمل ہوتا ہے، سیر، آداب و تفسیر و عقائد، فتن، اشراط و احکام و مناقب، اس طرح 8 فنون اور علوم ہو تو اس کو جامع کہتے ہیں۔ پھر کون کون سی کتاب جامع ہے ایک فہرست آئے گی۔ محققین کے ہاں مسلم جامع نہیں ہے کیونکہ ان میں تفسیر نہ ہونے کے برابر ہے۔ احادیث کی ایک قسم سنن کہلاتی ہے، جیسے سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، سنن سعید ابن منصور، سنن الکبریٰ للبیہقی۔ بہت سارے اکابر محدثین کے سنن ہیں، ان کی ترتیب فقہی ہوتی ہے، طہارت اور پھر صلاۃ اور پھر زکوٰۃ اور اس طرح چلتے ہیں وہ۔ امام ترمذی، امام ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ یہ اسی طرز کے چلے۔ اور مسانید کی پھر قسمیں ہیں، ویسے تو مسند کہتے ہیں متصل کو اور مرفوع کو کہتے ہیں۔
مسند کے معنی ما یکون لہو سند، مستند کو مسند کہتے ہیں. ھذا حدیث مسند اے مستند لہو اسناد صالح. لیکن عام طور پر اس معنی میں نہیں لیا جاتا، بلکہ مسند متصل اور مرفوع کے معنی میں ہوتا ہے. بخاری بھی مسند ہے اور مسلم بھی مسند ہے. ابو یعلا کی مسند مشہور ہے، ابو یعلا موصلی کی. امام احمد ابن حنبل کی مسند مشہور ہے، اخرجہ احمد فی المسند. اور اس عنوان کی زیادہ کتابیں ہیں. ابو داؤد طیالسی اس کا بھی مسند ہے. ایک یہ ابو داؤد سجزی ہے آپ کے صاحب السنن، اور ایک بڑے ابو داؤد ہے، وہ ان کے استاذوں کے درجے کے ہیں، وہ احمد کا ہم اثر ہے. اور ان کی ابو داؤد طیالسی کی مسند ہے، مسند و ابی داؤد للطیالسی. طوا سے طیالسی، چادر کے معنی میں، کمبل کے معنی میں. هل له طیلسان ایسنا ام یبیع لا ادری وهكذا لقب به في کتب التواریخ. معجم معجم کی جمع ہے، اور معجم بھی حدیث کی ایک قسم ہے. طبرانی کے معاجم بڑے مشہور ہیں، المعجم الصغیر ہے، 2 جلدوں میں. اسی میں روایت ہے نا ابن مسعود کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی فجر میں بلا ناغا و بغیر ترک کے سورۃ الف لام میم سجدہ اور دہر پڑھی. وَكَانَ يُدِيمُ ذَلِكَ، یہ آپ نے ہمیشہ کا عمل کیا ہے. اس وجہ سے جمال الدین ذیلئی نے نصب الرایا جلد 2 صفحہ 6 پر کہا ہے کہ ففیہ سنتان قراءتہما والدوام علیہما. اس میں 2 سنتیں ہیں، ایک ان سورتوں کو ہر جمعے کی فجر میں پڑھنا اور ہمیشہ پڑھنا ہے. امام طحاوی نے ایک استحالہ پیش کیا ہے شرح المعانی میں کہ پیغمبر سے جمعے میں اعلیٰ و غاشیہ اور جمعہ و منافقون، قاف اور قمر ثابت ہے، عیدین میں بھی ثابت ہے، فلاں نماز میں بھی فلاں نماز میں بھی. تو جمعے کی فجر میں بھی آپ نے اور صورتیں پڑھی ہوگی. ایک محدث نے طلباء کو طحاوی پڑھاتے ہوئے کہا کہ وہ پڑھی گئی ہے تو طحاوی کو پتہ ہے، اور یہ نہیں پڑھی گئی ہے طحاوی پیش نہیں کر سکا. زبردست جواب دیا. مجھے پتہ چلا کہ آج یہ پڑھایا مولانا نے، تو میں نے اس کو کہا کہ اپنی پسند کی کوئی کتاب خریدے اور اس کے پیسے میں دوں گا، کیونکہ آپ نے علمی کارنامہ انجام دیا. کلاس میں کہا ہے کہ جمعے میں تو اور قراءت ثابت ہے اور عیدین میں بھی ثابت ہے اور تمام نمازوں میں ثابت ہے، لیکن جمعے کی فجر میں سوائے سجدہ و دہر کے اور صورت ثابت نہیں. باوجود اس کے کہ امام طحاوی کثیر الاطلاع ہے اور طویل الباء ہے اور غزارت آثار ان کے پاس زیادہ ہے، وہ پیش نہیں کر سکے. اگر ہوتا تو ضرور پیش کرتے. اس لیے نص کے مقابلے میں قیاس غلط ہے کہ پڑھا ہوگا، نہیں پڑھا ہے. آپ نے جب سے شروع کیا ہے الی الموت، آپ نے ہمیشہ سجدہ و دہر فجر میں پڑھی ہے. یہی عمل خلفاء کا اور حرمین شریفین کا رہا ہے. ملا علی قاری نے مرقات میں لکھا ہے کہ میں حرمین میں 25 سال رہا ہوں، ایک ناغہ نہیں ہوا.
اور وہ چینی کا قصہ نقل کیا. چین کا ایک باشندہ حج کرنے گیا تھا. جب واپس چلا گیا اس سے پوچھا گیا کیسا تھا مکہ مکرمہ مدینہ کا کیا حال تھا؟ تو اس نے کہا وہ تو سب صحیح ہے لیکن جمعے کی فجر میں 3 رکعتیں پڑھتے ہیں. سجدہ کو رکعت سمجھا ہے. اللہ اکبر. ہمارے استاد محترم مولانا عبدالحنان صاحب نے ایک دفعہ اس زمانے میں خود پڑھتا تھا ودادے سے شروع کر میں جاجی سنت تھی پرا گران سنت نا خلق میں تکلیف کیا جی. پر جب دن ہو گیا وہ ذرا حضرت موڈ پہ ہو گیا, بوڑھے آدمی تھے, تو میں نے مکتوبات شیخ الاسلام پڑھنا شروع کیا. حضرت نے لکھا ہے کہ پڑھنا چاہیے اور جو امام اس کو نہیں پڑھتا ہے وہ امامت سے استعفیٰ دے دے. اور شاگرد بھی جب ملنے آتے تھے تو آپ پوچھتے تھے کیا کرتے ہو؟ جب وہ کہتے میں امام ہوں تو حضرت فرمایا جمعے کی فجر میں کون سی صورتیں پڑھتے ہو؟ اتنی فکر تھی انہیں. دیکھا جب وہ سمجھدار لائق ہوتا تو کہتے جی سجدہ ہوتا ہے, اور جو نالائق اور روٹی خور ہوتا خالی دیوبند میں دال کھانے گیا ہوتا تو وہ کہتے جی کوئی سی بھی صورت ہو جاتی ہے. تو حضرت فرماتے تمہیں معلوم نہیں ہے کہ سجدہ و دار پڑھنا سننا تھا؟ تم نے دیوبند آ کے ہم سے کیا پڑھا تھا؟ اور 2 واقعات اور بڑے عجیب ہیں. ایک تو یہ کہ حضرت مولانا حسین احمد صاحب بمام مفتی کفایت اللہ مولانا احمد سعید کے کسی ضروری مسئلے میں خانقاہ تھانہ بو بن گئے اور مولانا اشرف علی صاحب کی خدمت میں. رات کو وہی رہے. صبح فجر میں حضرت تھانوی نے ارشاد فرمایا کہ فجر مولانا حسین احمد صاحب پڑھا لیں. آپ نے سجدہ و دہر پڑھی. نماز کے اندر لوگ تو ایسے ہی ہوتے اوپر نیچے ہو گئے سجدہ میں. مولانا اشرف علی نے اعلان کیا کہ آج کے بعد اس سنت کا اہتمام ہوگا اور یہ شان مولانا حسین احمد کو اللہ نے دی ہے, جہاں جاتے سنت زندہ کر دے. لوگوں نے کہا نماز ہوئی یا نہیں کیونکہ ہم ادھر گئے ادھر گئے. آپ نے فرمایا اب تک جو یہ صورتیں نہیں پڑھی گئی آج کے اس نماز سے اللہ وہ کوتاہی بھی معاف فرما دے گا. ہو گئی نماز سب کی. یہاں سے ایک کتاب شائع ہوئی ہے آداب اختلاف, دوبارہ چھپ رہی ہے. اس کے شروع میں نے یہ واقعہ نقل کیا ہے باحوالہ. اور مولانا قاری نجم الدین اصلاحی نے لکھا ہے کہ ایک دن شیخ الاسلام سفر پر روانہ ہو رہے تھے. دیوبند کے حضرات سب سہارنپور اسٹیشن پر جمع تھے. فجر کا وقت ہوا تو حضرت شیخ الاسلام نے مجھے کہا قاری صاحب نماز پڑھاؤ. میں اس خیال سے کہ اسٹیشن ہے اور سفر ہے ادھر ادھر سے صورتیں پڑھی تو نماز کے بعد آپ پر بہت ناراضگی کا اثر تھا. اور میں تمہیں معلوم نہیں ہے کہ جمعے کی فجر ہے اور سجدہ و دہر پڑھنا سنت ہے. کہ میں نے کہا حضرت اسٹیشن ہے کہ اب بھی ریل آنے میں آدھا گھنٹہ باقی ہے, کس بات کی جلدی تھی آپ نے ہمارا ہفتہ برباد کر لیا. یہ واقعہ بھی میں نے باحوالہ اس میں نقل کیا ہے کیونکہ مولوی کھڑو پڑو کرتے ہیں. یہ سب واقعات میں نے حضرت الاستاذ کو بتائے. کہتے ہیں یہ بیان کرنے والا, میں نے کہا یہ تو کوئی چھوٹا سا طالب علم ہے, پتہ نہیں آپ جانتے ہیں یا نہیں, کیا نام ہے؟ میں نے کہا مولانا حسین احمد مدنی صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند. اور میں وہی تو ہمارے استاد ہیں. میں نے کہا آپ درس میں بیٹھتے نہیں تھے, دلی میں سیر کرتے, اتنے واقعات ہوئے اور آپ کو پتہ ہی نہیں کہ سجدہ و دار پڑھنا چاہیے. سب تھوڑا ایک جیسے پڑھتے ہیں. کوئی ایسا ہوتا ہے جو استاد سے پورا دین پڑھتا ہے, کوئی ایسا ہوتا ہے جس کو استاد کا بھی پتہ نہیں چلتا.
ایک طالب علم نے کہا کہ درس اچھا نہیں ہے، مدرسہ اچھا ہے. درس وہ جو اپنی اپنی کتابیں پڑھتے پرانے زمانے میں مسجدوں میں علماء سے، اس کو درس کہتے ہیں. مدرسہ تو یہ جیسے آپ بیٹھے ہوئے، کہتے مدرسے میں یہ کمال ہے کہ آپ آئے نہ آئے، پڑھے نہ پڑھے، آپ کی بھی ختم ہو جائے گی. جب سب کی سب ختم ہوں گے آپ بھی فارغ ہو جائیں گے. توبہ. یہ میں نے تفصیل اس لیے کی تاکہ آپ میں غیرت آئے، حیا آئے، تہذیب آئے اور مسئلے کی اہمیت جانے کہ اس میں ترک نہیں ہے. اب یہ کہ فقہائے احناف نے لکھا ہے کہ کبھی کبھی چھوڑا کرے تاکہ لزوم نہ ہو. مولانا عبدالحی نے سے آیا میں جواب دیا ہے. انہوں نے کہا لم یبلغہم الحدیث، ان کو یہ حدیث پہنچی نہیں. کبھی بھی ہمارے علماء ایسا نہ لکھتے کہ پیغمبر نے دوام کیا ہے. مولانا عبدالحی سے آیا فی حل ما فی شرح الوقایہ، قرات فجر میں باس کرتے ہوئے جمعے کی قرات فجر پر باس کر کے، اور ترجیح اسی کو دے دی کہ معجم الصغیر میں ابن مسعود کی روایت میں ہے کہ پیغمبر وکان یدیم علی ذالک، حضرت ہمیشہ ہر جمعے کو فجر کی نماز میں الف لام میم سجدہ اور دار پڑھتے تھے. یہاں کراچی میں 100 مساجد میں نے شروع کرایا. بعض علماء نے کبھی پڑھتے تھے کبھی نہیں، تو میں نے کہا میں پیسے مقرر کرتا ہوں، کسی کو 2000 3000. کہا ٹھیک ہے جی پڑھیں گے. پھر جب پکا ہو جاتا تھا پھر پیسے بند کرتے تھے، کیونکہ اب تو چھوڑے گا نہیں نا، یہ چھوڑے گا پھر پڑھ نہیں سکے گا. تو سب جگہ جاری ہے الحمدللہ. سنت آگے بڑھانا آسان کام نہیں، عالم دین کا فریضہ ہے. اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ امامت کے لیے بھی حفظ شرط ہے، یا کم از کم گراں قدر صورتیں سب یاد ہونا چاہیے. کیونکہ امام یہ عذر کرے کہ جی مجھے یاد نہیں تھی، یاد کر لے، سال بھر میں یاد کرے، اگلے سال پڑھے، یاد تو کرے. کیماڑی میں ایک امام صاحب تھا، اس نے ایک دفعہ مجھے کہا آپ کچھ بھی کریں میرے جیسے امام نہیں بن سکتے. میں نے کہا کیوں؟ کہ میں پہلی رکعت میں علم نشرح فجر میں، دوسری میں والعصر، پہلی میں و3 اور دوسری میں انا اعطینا منگ بشا مجھ نشکولے. تو ایک دفعہ میں نے یہاں درس میں اس کی مذمت کی. میں نے کہا ایسے لوگوں نے بھی جو ہے نا مسلمانوں کی نمازیں برباد کی. یہاں ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا، وہ کھڑا ہو گیا. اس نے کہا اب وہ لوگ ختم ہو رہے ہیں، بس میرے والد بھی بیمار ہیں، انشاءاللہ 2-3 سال میں فوت ہو جائے گا. باپ تھا اس کا. کہا اب آپ کے شاگردوں کا دورہ ہے، اور میں نے کل جمعے میں سجدہ و دہر پڑھی اور الی الموت پڑھوں گا. کہا وہ زمانے ختم ہو گئے وہ جاہلوں والے. کہا آپ کے شاگردوں کا دورہ ہے، وہ جن مساجد میں ہیں آپ سے پڑھے ہوئے وہ لازماً فجر میں سجدہ و دہر پڑھتے. کیماڑی میں 15 مسجدوں میں ہمارے فضلاء پڑھ رہے ہیں. کہ وہ میرے والد صاحب ہے اور میں ان کا بیٹا ہوں. میں نے کہا سناؤ پھر تم پڑھتے ہو. سنا رہا حافظ نے. میں نے کہا کون سی کتاب دے دوں؟ کہ یہی دونوں کتابیں دلا دینا، نصب الرایا، معجم الصغیر. میں نے کہا اس سے آیا بھی لے لو. الحمدللہ غیرت بھی بڑی چیز ہے نا. دیکھو اس نے غیرت بڑی بات کہی اور تو مستقل سبق کا حصہ بن گیا. جب بھی سجدہ و دہر پر کلام ہوتا ہے تو الحمدللہ اس کا تذکرہ آتا ہے. لوگوں کو سمجھایا بھی کرے. عوام تو نہیں جانتے ہیں نا، تو پھر وہ اماموں کو باتیں منواتے ہیں. بعض جگہ لوگوں نے امام سے اختلاف کیا، ان مسجدوں میں مجھے جانا پڑا اور قوم سے گفتگو کرنی پڑی. انہوں نے کہا دل و جان سے حاضر، ہم پیچھے کھڑے ہوں گے، یہ کیا بات.
یہاں بھی جب میں نے شروع کیا آج سے 20-25 سال پہلے، تو ہمارے معزز سوالان کے بہترین قاری اور پاکستان کے چند قراء میں سے ایک ہے قاری محی الدین صاحب، صاحب الفضل و شرف ہے، وہ معمولی آدمی تھوڑی. مجھے کہا لوگ تنگ ہو رہے ہیں. میں نے کہا آپ تو تنگ نہیں ہو رہے ہیں. کہا نہیں، میں لوگوں کو جانے دو، بس آپ کو سناؤں گا، آپ پیچھے کھڑے رہے. میں نے لوگوں کو کیا کہ لوگ اپنا کام کریں. پھر جب 2-3 مہینے گزر گئے، میں نے کہا لوگ چلے نہیں گئے. کہ نہیں، لوگ بڑھ گئے. لوگوں کو پتہ چلا کہ وہاں سجدہ و دہر ہوتی ہے، یہ سنت ہے. تو پتہ یہ چلا کہ لوگ نہیں تھکے ہوئے یہی ائمہ ہے. مجھے تو شکوہ ہے اس میر انجم سے، یہی فساد کی جڑ ہے. بالکل تمام بے دینیاں یہی سے کھاتے ہیں. وقت پر مسئلہ بیان نہ کرنا بھی بے دینی کی جڑ ہے. باقاعدہ بیان کرے، سنتیں بتائے، قرات کا تذکرہ کرے، کس کس طرح پڑھنا چاہیے، کون سی صورتیں پڑھنا چاہیے. الحمدللہ. تو معجم طبرانی کی صغیر ہے 2 جلدوں میں، جس میں ابن مسعود کی یہ روایت ہے، اور ایک المعجم الاوسط ہے اس کی 10 جلدوں میں، وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے. اور ایک المعجم الکبیر ہے، اس کی 68 جلدیں آ گئی. سنا اور آ رہی ہے، 100 سے بڑھ رہی ہے. طبرانی شافی بہت وسیع الاطلاع ہے. بعض اوقات معجم صحابہ کے اسماء پر بھی ہوتے ہیں اور مسائل کے عنوان سے بھی ہوتا ہے، جیسے المعجم فی الایمان، المعجم فی الصلاۃ، المعجم فی المناقب، اس طرح بھی ہے. عام طور پر حضرات صحابہ کے نام پر مسانید ہے، جیسے مسند عائشہ صدیقہ، مسند ابی ہریرہ، مسند عبداللہ ابن مسعود، مسند عبداللہ ابن عباس. اللہ اکبر. کبھی کبھی محدثین ایک قسم کے مسائل جمع کر لیتے، اس کو جز کہتے ہیں. جیسے امام بخاری نے فاتحہ خلف الامام پر کچھ ربط و یابس اکٹھے کیا، اپنے مقام سے نیچے اتر کا. جیسے لوگ کہتے ہیں کہ شیخ الحدیث نے تبلیغ نصاب اور فضائل صدقات میں، وہ شیخ الحدیث نہیں ہے جو جز المسالک میں ہے، اور جو لامی کے تعلیقات میں ہے اور ابو داؤد کے تعلیق میں ہے، وہ شیخ الحدیث نہیں ہے. یہ تبلیغی شیخ الحدیث ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ عوام کے ساتھ سلوک اتنے صحاح میں مشکل ہے، اس کو دائرہ وسیع کرنا پڑتا ہے. یہ نہیں کہ وہ غلط ہے، غلط کچھ نہیں ہے، بہترین روایات اور واقعات اور ایک آیات ہے. لیکن بہرحال جس شان سے وہ جز لکھ رہے، تحقیق کر رہے، جس شان سے وہ لامع الدراوی ترتیب دی اور تعلیق چڑھائی ہے، جس شان سے اس نے اپنے شیخ کی کتاب بزل کو ترتیب دیا، تبیین تدوین سب کچھ میں ڈال دی، اس جیسے تو تبلیغ نصاب یا فضائل صدقات نہیں. اللہ اکبر و کبیر. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب رحمت اللہ علیہ کی بھی کتابوں میں فرق ہے. بیان القرآن بہت اعلیٰ معیار کی. بیان القرآن کا تو میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ مولانا سے معجزتاً صادر ہوا. انہیں خود بھی یقین نہیں تھا کہ ایسی کتاب آئے گی دنیا میں. تفسیر بیان القرآن میں مولانا منفرد ہے بالکل امت میں. میری اپنی دانش میں گزشتہ کتابوں میں بھی ایسی جامع تفسیر نہیں. آپ اسے پڑھے تو آپ کو اندازہ ہوگا، ایسے اندھے کے ٹٹو کو کیا پتہ چلے گا.
اب ذرا کچھ صورت ہے اس میں مکمل مطالعہ کریں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مولانا کس پائے کا مفسر ہے۔ اسی طرح مولانا کی کتاب اصلاح انقلاب امت یا التکشف عن مہمات التصوف یا بوادر النوادر، یہ 4 کتابیں مولانا کی کافی تھی، 1365 کی ضرورت نہیں تھی، 4 بہت۔ قیامت تک مولانا اشرف علی سر بلند رہے گے، حالانکہ الحیلۃ الناجزہ اور تربیت السالک اور کئی چیزیں حضرت کی ہے، بہت قیمتی سرمایہ اللہ، تعلیم الدین ہے، اصلاح المسلمین ہے، کتنی کتابیں ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے جو کام ان سے ان 4 کتابوں میں لیا ہے، تفسیر بیان القرآن اول نمبر، اصلاح انقلاب امت دوسرا نمبر، التکشف تیسرا نمبر، اور بوادر اور نوادر تو اردو زبان کی بدائے و ثنائے ہے۔ مناسب نہیں عالم دین کو کہ بدائے یہاں سے ہٹائے، جہاں بیٹھو وہاں بوادر رکھے، یہ اردو زبان کی بدائے و ثنائے ہے۔ حضرت کی آخری تصنیف ہے، اور فرمایا اس سے پہلے جو کچھ کہا ہے اور جو کچھ لکھا ہے اگر اس سے متصادم ہو تو اسے متروک سمجھا جائے، اور یہ میرا کتاب ناسخ ہے۔ جب یہ کتاب چھپ کے آ گئی مولانا نے دیکھی، دیکھنے کے بعد فرمایا بس ایک ہی ارمان تھا وہ پورا ہو گیا، اور فرمایا ایسا لگ رہا ہے جیسے میری جان اس کتاب میں پھنسی ہوئی تھی، میں چند دنوں میں انتقال ہو گیا، ہمیں اب کوئی ارمان دنیا میں نہیں رہا، میری آرزو و خواہش تھی کہ بوادر اور نوادر میری زندگی میں چھپ جائے، اور شاگرد اللائق خلفاء نے چھپوا کے لا کے دکھایا، ہم نے جگہ جگہ سے ورگردانی کی، ہزار و قطار روئے۔ اللہ اکبر۔ تو بخاری کے جز و رفع الیدین بھی ہے، جز اس نے کچھ لکھے ہیں۔ کبھی کبھی ایک محدث جو ہے نا وہ احادیث اکٹھی کرتے ہیں، جیسے 40، 50، 70 مختلف اذواق کے مطابق۔ وہ حدیث جس میں ہے کہ من حفظ علی امتی 40 حدیثا، وہ حدیث متفق علیہ جھوٹی ہے اور مکذوب اور موضوع ہے، نہ جانے کہ شاہ ولی اللہ نے اس پر کیوں لکھا، نہ جانے کہ امام نووی نے کیوں 40 لکھی، ہم بڑی حیرت کرتے ہیں اس پر۔ ذہبی نے میزان میں اور حافظ نے لسان میں اور اجلونی نے کشف الخفا میں اور ابن دبی نے تمیز الطیب من الخبیث میں اور سخاوی نے فتح المغیث میں اور سیوطی نے العالی المسنوع میں صراحتاً تمام طرق نقل کر کے کہ لیس فیہ طریق صالح، ایک قابل اعتماد طریق نہیں۔ من حفظ علی امتی 40 حدیثا، اس کے باوجود بعض بزرگوں نے 40 لکھی، حالانکہ یہ 40 لکھنا ہے، اس حدیث کو دوام دینا ہے۔ محدث کا کام ہے کہ وہ موضوعات و خرافات پر کام نہ کرے تو بتا دے کہ یہ حدیث جھوٹی ہے، الا ان یبین ضعفہ وکذبہ ووضعہ، لا ينبغي ان يتكلم بالموضوع الا ببیان وضعہ۔ علماء اصول میں کہتے ہیں کہ موضوع حدیث بیان نہیں کر سکتے آپ، الا یہ کہ آپ بیان بھی کریں کہ دیکھو بھائی موضوع ہے۔ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، قال الزرکشی وابن حجر وابن کثیر والدمیری باطل لا اصل له، اور کتنے بیان ہو رہی ہے۔ اطلب العلم ولو بالسین باطل لا اصل له،
دیکھیے مجمع بہار الانوار طاہر پٹنی کی اور عاجز کا رسالہ التنقیح المتین فی تحقیق اطلب العلم ولو بالسین، ایک طریق بھی صالح نہیں، ایک راوی بھی بچا ہوا نہیں۔ ابو عاتقہ طرف ابن سلمان اس کا مدار ہے اور متفق علیہ کذاب اور وضاع ہے۔ علماء جنت کے چودھری ہے اور چاول پیغمبر کا پسینہ ہے اور یہ اکو بکو سندر بکو دا اکرم المواعظ و احسن المواعظ بیان کرتے، اس پر مستقل تصنیفات ہو گئی ہے۔ طالب اور عالم کا فرض ہے کہ ان کا مطالعہ کرے تاکہ اس کو صحیح اور سقیم کا فرق معلوم ہو جائے۔ اور ایک بہت بڑے محدث نے بیان کیا نا تو استاد محترم مولانا لطف اللہ نے ان کی طرف ایسا دیکھا ہوئے ڈیر دا افسوس خبر آ رہا تو ٹولم البخاری پڑھا ہوئے اور تب 10 منٹ کی 6 منٹ بیان کی 2 حدیث بخاری نے شویر دا سچ دے ہوئے ٹول دے درو ہوئی دا یو حدیث صحیح نہ ہے۔ تو واہ یہ زبان چل جاتی ہے غلطیوں پر پھر اس کو پتہ نہیں چلتا۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں، ہمیں ان کے تکرم و تقدس کے قائل ہیں، لیکن میں جہان کے خرافات کا موہی ہے۔ اکاذیب سننا ہو تو اس کو دعوت دے کے یہاں بیان کرنا۔ ایک دفعہ میں نے بخاری شریف میں دکھایا، مہمان تھے میرے، میں نے کہا دیکھو یہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ حضرت اسماعیل نے پیرے لائے اور زمزم نے کہا بکواس کی بات ہے، اس طرح شان کے لائق نہیں، جھوٹی بات ہے، یہ بخاری کی حدیث دیکھو کیا کہہ رہے ہیں۔ فجاء جبریل وضرب بجناحه بالارض، جبریل آیا اور پر مارا اور زمزم نے، اسماعیل کوئی منڈا تھوڑا ہی تھا۔ تو وہ کیا بالکل صحیح، بہت خیال لگا۔ اس کے بعد ممبر پر بیان کی بیان ہی وہی بیان، دوبارہ بیان کیا۔ میں نے کہا کیا بیان؟ ہاں خیال ہی نہیں رہا۔ میں نے کہا خیال صحیح کرنا ہی ضروری ہے۔ ایسے ایسے جھوٹی روایتیں حیران ہو جاؤ اور مولیوں کی گٹی میں شامل ہو گئی۔ ددئی تقریر اور دلم زان پا آپریشن کیا چولے سخت گناہ ورزی نہ ہوتا تقریر، کمزور روایت اور چیز ہے، ضعیف بیان کرنا علیحدہ بات ہے۔ ضعیف مانا کمزور، جیسے بیمار کو کسی نے دفنایا نہیں ہے، لیکن موضوع کے معنی ہے من گڑھت، جعلی، خرافات۔ کبھی کبھی ایک محدث کسی محدث کو خط لکھتا ہے، اس کو رسالہ کہتے ہیں، اور اس میں احادیث پیش کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے زمانے میں ایک محدث تھا، اس کو اسد السنہ کہتے تھے، احادیث کا شیخ۔ تو امام ابو حنیفہ کا رد کرتا تھا۔ امام صاحب کو شاگرد کہتے تھے لیکن پرواہ نہیں کرتے تھے۔ کام کے لوگ کسی کے رد و قضا کی پرواہ نہیں کرتے۔ ایک دن امام صاحب نے اس کو خط لکھا کہ تم ان مسائل میں میں رد کرتا ہوں، میرا یہ موقف ہے، تم اس کے جواب میں اپنا موقف لکھو۔ وہ خط اس کے تھیپائی پر پڑا رہا اور مر گیا، لیکن جواب نہیں لکھ سکا۔ ابو حنیفہ کو جواب لکھنا آسان کام تھا کہ اسد السنہ۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے منہاج السنہ میں لکھا ہے کہ طحاوی سے یہ شکوہ ہے کہ ایسی حدیثوں کی بھی تصحیح کر رہا ہے جس کو ابو حنیفہ نے موضوع کہا ہے۔ پھر فرماتے ہیں طحاوی بے شک عالم ہے، لیکن ہوا و امثالہ لا یبلغون الی منصب ابی حنیفہ۔ طحاوی جیسے 1000 آ جائے ابو حنیفہ نہیں بن سکتے۔ پھر ایک واقعہ نقل کیا ہے،
کہ امام صاحب اتنے متقن تھے، محتاط تھے کہ جس شخص نے یہ روایت گھڑی تھی، جس مجلس میں وہ ہوتے تھے امام صاحب نہیں جاتے تھے کہ یہاں خدا کا قہر برس رہا ہے، اس نے پیغمبر پر جھوٹ بولا۔ ہمارا ایک ساتھی ہے شفیق الرحمان کشمیری، اس نے منہاج السنہ کا اردو ترجمہ 2 جلدوں میں شائع کیا ہے کہ یہ واقعہ نکالا ہے۔ میں نے کہا ظالم یہ کیوں؟ یہ تو کام کی جگہ تھی کہ امام ابو حنیفہ کی امامت پر ابن تیمیہ معترف ہے اور ان کو احادیث کے معراج پر مانتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ ابواب الطہارت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چونکہ سنن کی کتاب ہے تو طہارت سے آغاز فرمایا ہے۔ ابواب باب کی جمع ہے اور علم میں ایک کتاب ہوتی ہے، پھر ایک باب ہوتا ہے، پھر ایک فصل ہوتی ہے۔ کتاب جمیع علم پر مشتمل ہوتا ہے اور باب ان میں سے ایک خاطر خواہ حصہ ذکر کرتا ہے۔ کتاب جیسے فقہ، جیسے نور الیزا، کنز، قدوری، شرح وقایہ، ہدایہ، یہ کتاب ہے اور اس میں پھر طہارت بھی ہے اور صلاۃ بھی ہے اور زکوٰۃ بھی ہے اور صوم بھی ہے، حج بھی ہے۔ تو کتاب مشتمل ابواب پر ہے اور ابواب مشتمل فصول پر ہے، اور یہ سنن کا طریقہ ہے۔ الطہارہ، طہارہ یطہرو باب ہے، نصرۂ عنصروں سے۔ طہارت ایک ظاہری ہے، جیسے وضو کیا جاتا ہے، غسل کیا جاتا ہے، کپڑا دھویا جاتا ہے، جسم پاک کیا جاتا ہے۔ طہارت ظاہریہ بھی فرض ہے اور ایک طہارت باطنیہ ہے۔ الزکوٰۃ طہرۃ الاموال، زکوٰۃ دینے سے مال پاک ہو جاتا ہے۔ صوفیاء کرام تزکیے کو، طہارت باطنی کو تزکیہ کہتے ہیں، کیونکہ 4 منصب جو پیغمبر کے بیان ہوئے، تلاوت الآیات اور تعلیم الکتاب اور حکمہ و التزکیہ۔ ہمارے پڑوسی جو تھے پیری مریدی میں بہت شوق رکھتے تھے، تو بنگال وغیرہ میں انہوں نے بیان کیا کہ یتلو علیہم آیاتی، قراءت اور تجوید پڑھائی جاتی ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور مدرسے ہیں وہاں قرآن و سنت کی تعلیم، تزکیے کا ہے، خانقاہیں کیوں نہیں؟ تو میں نے ایک دفعہ جمعے میں بیان کیا، وہ بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا یہ حاصل ہے اور ثمرہ ہے، جب تلاوت الآیات، تعلیم الکتاب والحکمہ ہو جائے تو نتیجتاً اللہ تزکیہ عطا کرتا ہے۔ تزکیے کے لیے علیحدہ جگہ بنانا صحیح نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں نے خانقاہ کا نام بھی پسند نہیں کیا، کہیں بھی جادوگری کی کوئی قسم ہے۔ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ رسم خانقاہی ہے فقط اندوئے دلگیری۔ خانقاہ کیا چیز ہوتی ہے؟ مدرسہ ہوتا ہے، مسجد ہوتی ہے، یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ خانقاہ میں بیٹھا ہوگا پیر صاحب اور ضربے لگائے گا، یہ کوئی علیحدہ کام ہے؟ پیر صاحب کسی کی ضربے لگا رہا ہے، اور یہ کون سا ضرب ہے؟ کھلوڑے سے لگاتے ہیں یا تھوڑے سے لگاتا ہے؟ پیغمبر نے کون سے ضربے لگائی؟ ابو بکر اور عمر کو کون سے ضرب سے کہا ہے؟ گریبان میں ذرا جھانکے اپنی پیری کو ذرا حلال کرے۔ پیران دے جہان ٹاگان، پیران دے شیطان نمائندگان، بریلیان دے ونجان پیران دے دئی حال خراب۔
بریلیان خو په بل لار دی غي څه کوي دای ته لګام ورکول پکار ځان نه ویلوي کلکلا خان جو غړای پنجاب میں جامع مالکیہ ہے خانیوال میں وہاں ایک پیر آیا ہوا تھا تیسمار خان وہ خانیوال والوں کا داماد ہے وہ سارے جہان میں اپنی تعریفوں سے سیر نہیں ہو رہا میرے سامنے مراقبے کر میں نے کہا آرام سے بیٹھو مراقبہ کیا ہے مراقبہ آپ گھر جا کے کر لیں یہ اسٹیج کا عمل تھوڑا ہی ہے مجھے لوگوں نے کہا آپ کو آئندہ نہیں بلائیں گے میں نے کہا ان کے ہاں میرا آنا بھی حرام ناجائز ہے یہ تو اہل بدعت ہے پکے بدعتی ہے دیوبندی رنگ کے بدعتی جاپانی بدعتی اسٹیج پر مراقبہ ہو رہا میں نے کہا یہ ایسا غلط ہے جیسے آپ دولہے اور دلہن کو اسٹیج پر آپس میں لپٹا دیں یہ تو نفسی عمل ہے یہ تو تشہیر کا عمل نہیں ہے بس کو سوائی نہ ہر سے چخلے نہ ہوا تھا یا ایک پیر تقریر کر رہا تھا قریب میں ایک ادارے میں لوگوں کو سکھا رہا تھا کہ اس طرح آپ لوگ نماز پڑھے اور نماز کے بعد پھر دعا مانگتے مانگتے سجدے میں چلے جائے ایسے لاٹھی سے ایسے کھینچا میں کس طرح ہو جاؤ کیا سکھا رہا ہوں میں عالمگیری میں لے کر حرام نہ جائے جو نماز کے بعد عوام دعا مانگتے مانگتے سجدے میں جاتے ہیں وہاں کا ذمہ دار مجھے کہتے ہیں بعد میں سمجھاتے میں نے کہا یہ ہزاروں آدمی تو غلطی کر لیتے ان ہزاروں آدمی کو کیسے بچاؤں گا آج دنیا کو پتہ چل گیا کہ ناکارہ عمل ہے گندا عمل ہے وہی دا پیر دے پیر سے کار گئی پھر ریل گاڑی چلے ہی سکے گا سکار نہ درس دیتا ہے نہ امامت کرتا ہے نہ واز کر نبی کا کوئی عمل پیر کے پاس نہیں کوئی ایک عمل بھی نہیں الحمدللہ علماء سچے وارث ہے پیغمبر نے اس لیے کہا ہے کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء یہ ہمارے لوگ ہیں نا کہ عالم اور چپ چاپ پیر صاحب کو دیکھتا رہے الشیطان الاخرس گونگا شیطان کھلا کہو کہ پیر صاحب کے اعمال غلط مولانا اشرف علی ایسے پیر نہیں تھے محقق کتابوں کے پیر تھے مولانا حسین احمد ایسے پیر نہیں تھے دیوبند کے صدر نشین تھے ان جیسے بخاری ترمذی کوئی نہیں پڑھا سکتا ایک پنڈی میں پیر صاحب بنا ہوا ہے وہ مجھے ایک دن کہہ رہے اللہ اکبر بڑا خوش ہوا آپ کو مولانا سرفراز خان نے تمام سلسلوں میں مجاز بنایا ہے یہ میں نے کہا حضرت کی شفقت ہے میں نے تو ان سے درخواست کی تھی کہ مجھے تفسیر میں اجازت دے دے مولانا حسین علی صاحب کے آپ شاگرد ہیں اور مولانا حسین علی کا طریقہ تفسیر طلبہ کو مفید ہے میں پڑھاتا ہوں اس طرز پہ تو حضرت نے تمام علوم میں اور سلاسل میں اور جتنے بھی طریقے ہیں سب میں اجازت دے دی لکھ کے بھیجی یہ ان کی شفقت ہے تو مجھے کہتے ہیں آپ ہلکا کیا گیا کون سا ہلکا پیرو والا میں نے کہا لانا تو پیرو والے ہلکے پہ سرفراز خان کون سا ہلکا کرتا تھا کوئی نہیں ترمذی پڑھاتے تھے پڑھا رہا ہوں بخاری پڑھاتے تھے پڑھا رہا ہوں تفسیر پڑھاتے تھے پڑھا رہا ہوں میں جا کر سال خوا 32 سال میں خدمت میں گیا ہوں کوئی ہلکا نہیں سم روگ ایک نیک درس بولا جید محقق عالم اس لکئی مکئی نہ لکی مار پیدا شوی تک زڑ شو بالکل ایک پیر مجھے ایک دن کہہ رہے میں نے سنا ہے آپ بھی شب جمعے کو ہلکا کرتے ہیں میں نے کہا تھوڑا بہت ذکر تو کرتے کون سا ذکر میں نے کہا کون سا ذکر جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا نازل ہو رہا تھا نقشبندی اور چشتی اور سروردی اور قادری ماں کے بطون سے پیدا نہیں ہوئے نکلے نہیں میں موردہ رہوتی نو دانا یہ اس وقت کا ذکر ہے وہ ذکر کرتا ہوں میں پیروں والا ذکر نہیں کرتا ہوں پیران دے خپل کار کہیں نہ پیران سکو تر جان ٹھگان برگان
چې پیر شي کہ پیر د سرو کو ناٹھی دے پیتلوی کہ پیر جہان بھر کا ہو جائے گا نا پیچھے نیچے دیکھیں گے تو نجاست لگی ہوگی استنجا بے سمجھی کھڑی گندا بھائی نہیں میں صفائی نہیں میں گندا ہی پیر دے جان سے پیرانی نہیں تو خزان ساتھ آئی. یہ بخاری کے درس میں کہتے ہیں بھائی آپ لوگوں نے دور حدیث تو کر لیا اب کسی اللہ والے سے یہ جو بخاری جس نے پڑھا یہ ترمذی مسلم یہ اللہ والے نہیں تھے یہ حلوے والے تھے. تاسو غور کئی دا پیغمبر دا احادیث و سمر لوی احانت ہے کتنی بڑی توہین پیغمبر کی کہ آپ نے جو کتابیں اتنی بڑی امت کو بھیجی ہے احادیث پر مشتمل معاذ اللہ نہ اس میں ہدایت ہے اور نہ اصلاح. آپ غور تو کریں اس جملے. میں بخاری کے درس میں طلباء سے کہتا ہوں جیسے شیطان سے بچتے ہو اس طرح پیر سے بچو خبردار کہ تم لوگ بیعت ہوگا. مجھے لوگ کہتے ہیں آپ سے پڑھے ہوئے ہیں اقرا کھولے ہوئے ہیں اور ایسا کہ میں نے کہا تم نے قرآن شریف پڑھا ہی نہیں. قرآن پڑھا ہوتا تو ایسی باتیں نہ کرو. من الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین. پیغمبر موجود ہے اللہ سورت کے دوسرے رکوع میں کہتے ہیں یہ کہتے رہے اس طرح سے مسلمان ہے ہی نہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا یہ اللہ اور مسلمانوں کو دھوکے دے رہا ہے. دھوکہ بازی دکانداران شاپ کیپران. طالب تو استاذ کے مذہب پر ہوتا ہے مسلک پر ہوتا ہے اس کو سمجھتا ہے کہ کس وجہ سے یہ بات ہو رہی ہے کیونکہ ان میں صدق نہیں ہے. اصل بات یہ ہے اسلام کے بڑے معجزات میں سے جیسے طہارت ہے اللہ اکبر اس طرح صدق بہت زیادہ ہوتا ہے. صدق المقال اور طہارت الافعال. پاک صاف رہو اور سچ بولا کرو. اقرار باللسان و تصدیق بالجنان و عمل بالارکان. یا کتاب الایمان میں پڑھنا شروع کر دیں. اللہ اکبر و کبیرہ. ایسے پیر بھی میں نے دیکھے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم علماء کے تابع ہیں علماء دین ہماری رہنمائی کرے ہم اس طرح عوام کو کلمہ پڑھوائیں گے عوام کو نماز کا بے شک وہ ہمارے سر کے تاج ہے. بادشاہ گل بخاری کے یہاں سالانہ جلسہ تھا. پنجاب سے ایک پیر آیا تھا اور تقریر کر رہا تھا کہ بادشاہ گل دنیا جانتی ہے کتنا بڑا پیر تھا. اچانک بادشاہ سے دن نہ رہا تھا آگاہ نے لاؤڈ اسپیکر واگا چاہتے حضرت آپ تشریف رکھے میں نے دارالعلوم دیوبند مولانا حسین احمد سے دور حدیث کیا ہے. میں پیر ہوں مگر دیوبندی ہوں میرے یہاں کسی اور چیز کی اجازت نہیں. خبردار کیا ہے مجھ سے غلطی ہوئی ہے آپ کو بلایا فلا کم رخشا ہمارے پاس اسٹیج بانے غول خورے لگے صاحب کو بکو کے لگے ہو. مولانا عطا اللہ شاہ نے جلسے میں کہا میں نے بہت پیر دیکھے باچا گل جیسے غیرتی نہیں دے گا. میں نے دور حدیث دارالعلوم دیوبند میں شیخ الاسلام سے کیا ہے اس لیے میں دیوبندی پیر ہوں. بس جو دیوبند میں ہے وہ کروں گا جو نہیں ہے وہ نہیں کروں گا اس کو غلط کہوں گا میں. تو ابواب الطہارت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. موطا کے اندر ایک روایت ہے کہ آپ کی خدمت میں جب پہلی وحی آئی اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. ابتدائی 5 آیات الگ کی. تو فلما اصبح جاءنی جبریل وعلمنی الوضوء والصلاة جميعا. فجر کے وقت صبح صبح جبریل آیا اور اس نے مجھے وضو اور نماز سکھائی. حضرت یہ طریقہ وضو کا ہے اور یہ اس طرح نماز پڑھنے. علماء دین کہتے ہیں حسن اتفاق سے اوائل سے جو آپ وضو کرتے تھے وہی وضو برقرار رہا ہے. محدثین فکر مند رہے ہیں کہ وہ طریق وضو کہاں سے ماثور و منقول ہے.
بدرالعینی نے جواب دیا ہے کہ کچھ چیزیں سرشت انبیاء میں ہوتی ہے، جیسے شراب نہ پینا، زنا نہ کرنا، جھوٹ نہ بولنا، خیانت نہ کرنا، صدق، طہارت، تقدس، ایفا، عدل، انصاف، رحمت، رافت. اس طرح طہارت بھی شاید ان امور میں سے ہے جو تکوینی طور پر اللہ کم الحاکمین نے آپ کے فطرت میں ڈالا ہے. اور آیت جو نازل ہوئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. یہ بعد میں نازل ہوئی ہے بالاتفاق. اس نے طہارت کو مستحکم کیا یعنی فرض کیا، اور سابقہ عمل کو برقرار رکھا ہے. یوں سمجھ لے کہ ابتدا سے آپ اللہ ہی کے عابد و زاہد تھے تکوینی طور پر، تو متطہر بھی آپ تھے تکوینی طور پر. علمن الوضوء والصلاة جميعا، وہی غیر مطلوب. اور اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق، وہی مطلوب. لا الہ الا اللہ. کہتے ہیں شروع سے آپ کو دو نمازیں تلقین کی گئی، فجر اور عصر، اور اس پر اجماع امت ہے کہ کوئی نماز بغیر وضو کے کبھی بھی نہیں پڑھی گئی. وہ آگے وضو کے مسائل میں طہارت کی فرضیت میں انشاءاللہ تعالی بیان ہو رہا ہے. ما صلی احد صلاۃ بغیر طہور اتفقت الامہ والائمہ ما تفوہ خلافها احد وما تقول. ایک قول بھی اس کے متضاد موجود نہیں ہے. مالک کی طرف کچھ منسوب ہے، آگے چل کے ہم اس کا جواب دے رہے ہیں. طہارت یہ انبیاء علیہ السلام کی شان ہے، کیونکہ تمام انبیاء علیہ السلام عبادت کرتے تھے، اور عبادت میں سجود ہے، قرات ہے، عبادت میں رکوع ہے، سجود ہے. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آدم علیہ السلام نماز نہ پڑھتے ہو، ضرور نمازی تھے. اور اوقات بھی تھے. یہ ٹھیک ہے کسی کا وقت فجر تھا، کسی کا وقت ظہر تھا، اور یہ مجموعہ شیڈول لیلۃ الاسری بھی جو آپ کو لیلۃ الاسراء کرایا گیا معراج، اس میں آپ 5 نمازوں کا شیڈول آپ کو دیا گیا. اور نمازوں کے اوقات آپ کو بتایا گیا، اور آپ کو بتایا جاتا تھا کہ ذالک وقت کا وقت الانبیاء من قبل. اس وقت آپ بھی نماز پڑھیں گے، آپ سے پہلے انبیاء نے بھی یہ نمازیں پڑھی. سبحان اللہ. ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی اچنبھا پیغمبر ہوں، کوئی جیسے انبیاء آئے تھے اس طرح پر ہوں. تم نہیں جانتے، تمہاری غفلت اور جہالت ہے. مخاطبین کو کہا ما کنت بدعا من الرسل، سورہ احقاف 26 پارہ آئی سو. موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے یہود اور عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے نصارا، مسلمان محمدی مناظر ان سے پوچھتا ہے کہ ان نبیوں نے نمازیں پڑھی؟ اور جی بالکل. کیسے پڑھی؟ آپ دکھائے گا. اور وضو کیا ہے؟ ان کے ہاں وضو نہیں ہے، طہارت نہیں. ہزار بکواس کرتے رہتے ہیں، لیکن ہم پوچھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ یہ ہادیان قوم تھے یا نہیں؟ تو جب طہارت نہیں ہے تو آگے عبادت کیسے تھی؟ تو پتہ چلا کہ آپ سے دین ممحو
اور منسوخ ہو چکا ہے. بنیادی مسائل آپ کے ختم ہو چکے ہیں. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے ہاں ان مسائل میں اختلاف بھی نہیں ہے. طہارت میں کوئی اختلاف، مسئلے میں 1/4 ہے یا پورا ہے یا بعض اشارات ہے، لیکن اس پر سب کا اتفاق ہے کہ مسح فرض ہے. اس پر سب کا اتفاق ہے غسل رجلین فرض ہے اہل سنت والجماعت کا. اس پر سب کا اتفاق ہے کہ غسل الوجوہ فرض ہے. کوئی اختلاف اس میں نہیں. یہ دلیل ہے کہ یہ معجزات کے اعمال ہیں، اسلام کے بلند برتر اعمال ہیں. ابواب الطہارت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ وہ ابواب ہے جو طہارت پر مشتمل ہے، اور اس میں نماز سے پہلے جو مرحلہ ہے تطہر کا، اس کا بیان ہو. فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، یہاں کچھ لوگ ہیں وہ پاکی پسند ہے. واللہ یحب المطہرین، اللہ تعالیٰ پاکی پسندوں سے بڑی محبت کرتے ہیں. اللہ پاک ہے اور پاکوں سے محبت کرتے ہیں. آدمی جب پاک صاف ہو تو اس کا دل مضبوط ہوتا ہے، اور جب وہ بے وضو ہو یا اور کوئی کمزوری لاحق ہو پریشان ہوتا ہے بہت زیادہ. اور سورۃ انفال میں کیا ہے؟ استستغیثون ربکم فاستجاب لکم ربکم انی ممدکم بألف من آگے کیا ہے؟ اور پڑھو. نہیں وہ جو بارش کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی اور اس نے تمہارے غم اور پریشانی دور کی. تو استغاثے میں 2 باب ہے نا. استغاثے استغیث ہو، جب اس کا مصدر غوث آ جائے تو مراد مدد مانگنا ہے. استستنصرون، تم نصرت مانگو، وہ بھی چاہیے تھی. اور جب استغاثے استغیث کا مصدر غیث آئے، غیث بارش کو کہتے ہیں، تو پانی بھی نہیں تھا، تو میں نے پانی بھی مہیا کیا، بارش برسائی اور فرشتے بھی بھیج دے، مدد بھی کر دی. تو علماء کہتے ہیں طہارت ذریعہ ہے نصرت الہی کا. اولیاء کرام صوفیاء اعظام اس لیے اللہ کے پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ طہارت پسند ہوتے ہیں، اور کسی وقت بھی وہ بے وضو رہنا پسند نہیں کرتے. علماء نے بھی لکھا ہے، ہمارے بزرگوں نے، کہ تطہر کل حین و مکان، ہمیشہ پاک صاف رہو. لأن الطہور معراج المسلم و صلاح المومن، طہارت مومن کا تاج ہے اور اس کا ہتھیار ہے. یہ جو جنات قابو کرتے ہیں نا اور ان پر حکومت کرتے، تو ان کی ایک ہی شرط ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ بھائی طاہر رہے آدمی. یہ عجیب بات ہے کہ جن خود شیاطین ہیں اور تقوی اور طہارت کے بہت زیادہ قدردان، بے انتہا قدردان. الحمدللہ اسلام کے ابتدائی تعلیمات ہیں کہ آدمی پاک صاف رہے اور متطہر رہے. اور ایمان کے بعد جو عمل شروع ہوتا ہے نماز کا، اس کا جو سب سے اہم شرط ہے وہ طہارت ہے. خواہ وہ طہارت الابدان ہو کہ جسم پاک صاف ہو، طہارت الاسواب ہو کپڑا پاک صاف ہو، طہارت المکان ہو جگہ پاک صاف ہو. ان طہر بیتی للطائف، اس سے جگہ پاک ہے. وثیابک فطہر، اس سے کپڑے پاک ہونا چاہیے اور خود پاک صاف ہو. ان اللہ یحب المطہرین. طہارت کتنی قسم کی ہے. اور پھر جو کلمات آپ پڑھتے اللہ اکبر، سبحانک اللہم و بحمدک، اور پھر سورہ فاتحہ اور سورتیں، یہ طہارت باطنیہ کا طریقہ ہے. ان کلمات میں اللہ تعالیٰ نے یہ اثر ڈالا ہے کہ آدمی دل سے، عقیدے سے، باطن سے صاف ستھرا ہو جاتا ہے.
گو امام ترمذی اور دیگر ائمہ حدیث ظاہری طہارت بیان کرتے ہیں کیونکہ بواطن اللہ کے سپرد ہے. آپ نے کہا ہے نحن امرنا ان نحکم بالظواہر واللہ یتولی السرائر. ہمیں تاکید ہے کہ ہم ظاہر کا خیال رکھیں، باطن اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. ابواب الطہارت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہاں طہارت پر مشتمل احادیث ہوگی، اور وہ احادیث مرفوع ہوگی، مسند ہوگی، متصل ہوگی، غیر منقطع ہوگی، ضعاف نہیں ہوگی. اعلیٰ درجے کے صحاح بخاری میں ہے، دوسرے درجے کے مسلم میں، تیسرے درجے کے ابو داؤد و نسائی میں، چوتھے درجے کے ترمذی کے سنن میں، اور پانچویں درجے کے سنن ابن ماجہ ہے. کہتے ہیں کہ اس کے بعد مجاہیل، متروکین، ضعفاء، ان کی روایات کی کثرت ہے. اس لیے امت مسلمہ نے صحاح ستہ کو علیحدہ نظر التفات سے دیکھا ہے اور ان پر تمام توجہ مرکوز فرمائی. وبهذا القدر نكتفي اليوم ولله الحمد اولا واخرا وسنعود بكرا الى مزيد التفصيل والتدليل والله المستعان. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه. اللهم احفظنا واحفظ الإسلام والمسلمين واحفظ المدارس والجامعات والعلماء والأولياء والصلحاء وطلبة الدين عن شر الأشر وإفساد المفسد وافتنان المتفتن وقتل القتال وسفك السفاك. يا الله يا رحمن يا عزيز يا غفار يا حنان يا منان. صلى